اللہ کے نام کے ساتھ جو رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رب العالمین ہے۔ السلام علیکم۔ لطائف ستہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ پہلے تو میں نے آپ کو لطائف ستہ کے بارے میں بتایا کہ وہ 7 لطائف کون سے ہیں، ان کی جگہ کون سی ہے۔ اس کے بعد ہم نے پہلا نفس، اس کے بعد پھر دوسرا قلب، تیسرا روح، چوتھا سر، ان پہ ڈیٹیل میں گفتگو کر کے الحمدللہ میں نے یہ کوشش کی کہ یہ میں آپ تک کلیئر پہنچاؤں کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے اور آج تک ہم سمجھ کیا رہے تھے۔ اچھے کمنٹس آئے ہیں، آپ لوگوں نے بڑا اچھے طریقے سے سمجھا بھی ہے اور مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میری انرجی اور زیادہ بوسٹ ہوتی ہے، کیونکہ موٹیویشن بھی زیادہ ملتی ہے جب آپ کسی کو کوئی چیز سمجھانے لگتے ہیں اور آگے سے آپ نہ صرف آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو آپ کو سن رہے ہیں وہ نہ صرف سمجھ رہے ہوتے ہیں بلکہ ایسے سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ معلوم یہ پڑتا ہے کہ بہت بہتر طریقے سے یہ چیزیں ہضم ہو رہی ہیں۔ آج ہم جس پہ گفتگو کریں گے وہ لطیفہ ہے، لطیفہ خفی۔ لطیفہ خفی کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا، لوگ بڑی اس پہ باتیں کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ اتنے یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں اور وہ سارے ڈپینڈ کرتے ہیں وظائف پہ اور اسم اعظم پہ کہ کون سا اسم کی ضرب لگائیں گے، ذکر کریں گے تو یہ خفی جو آپ کا لطیفہ ہے وہ بیدار ہو جائے گا۔ تو میں پہلے یہی کروں گا جیسے ہمیشہ کرتا ہوں کہ مروجہ اور عام رواجی یہ اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، اور یہ سلاسل جو ہیں ان سلاسل میں قادری، چشتی، سروردری اور نقش بندی، ان سلاسل میں ان کو کس طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ تھوڑی ڈفرینسز ہیں لیکن میں اس طریقے سے تھوڑا اس کو بریف میں سمجھاؤں گا، وہ تقریباً چاروں سلاسل میں آ جائیں گے۔ تو جی لطیفہ خفی یہ 5واں لطیفہ ہے جو آپ کے جیسے سینے میں جہاں پہ دل ہے اس کے بالکل اوپر، قلب کے بالکل اوپر سر کے بالکل سامنے، دوسرا مطلب لیفٹ سائڈ میں آپ کی پستانوں میں دل ہوتی ہے تو رائٹ سائڈ کے اوپر نیچے روح ہے، قلب کے بالکل سامنے روح ہے، اور سری مطلب قلب کے اوپر سر ہوتی ہے، سر کے بالکل سامنے خفی ہے۔ تو یہ تو اس کی لوکیشن ہو گئی۔ اب یہ اس کو اجاگر کرنے کے اللہ کا ذکر بتایا جاتا ہے، ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ اب ضربیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک تو یہ بھی سلاسل میں فرق آتا ہے، اس میں نقش بندی اور دوسرے قادری اور سروردری اور چشتی میں یہ کوئی فرق بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ضربیں ذکر جہر کریں، زور سے لگائیں، کوئی کہتے ہیں ذکر خفی بالکل دل میں اس کا ذکر کرتے رہیں تو یہ بیدار ہو جائے گا، ایکٹیو ہو جائے گا۔ اب جب خفی ایکٹیو ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ جو اس کی لوکیشن ہے وہاں پہ آپ کو ایک تھوڑی سی محسوس ہوگا کوئی چیز دھڑک رہی ہے، ایک تو یہ بتاتے ہیں۔ نمبر 2 اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں آپ کو بہت سارے ایسے اشکار ہوں گے، باطنی چیزوں کا پتہ چلے گا، اور یہ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے، یہ سب عمل کرنے سے پہلے آپ کو کسی کامل مرشد کے پاس جا کے وہاں سے فیض لینا پڑے گا، اجازت لینے کے بعد جا کے آپ کو یہ لطیفہ آپ کا ایکٹیو ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس کامل مرشد نہیں ہے اس کو تو اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مرشد ہے ہی نہیں، جب وہ دے گا ہوگا ہی نہیں، دے گا کہاں سے، آپ کہاں سے عمل کریں گے۔ یہ صوفیزم جو تصوف میں جو سلاسل ہے وہ بتاتے ہیں۔ اب الحمدللہ ہم اپنی طرف آتے ہیں کہ میں کیا سمجھتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتایا تھا، اور ایک مرتبہ پھر اچھا ہوا یاد آ گئی چیز، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو بھائی
آپ یہ بھلی سنیں، لیکن اگر اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو شروع سے جائیں، مطلب پہلے لطائف ستہ کو سمجھیں کہ یہ 7 لطائف کیا ہیں، اس کے بعد پھر باری باری پہلا نفس، اس کے بعد قلب، پھر روح، پھر سر، اس کے بعد خفی. یہ میں نے جیسے ایک ایک کر کے ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں. یہ سیڑھی بہ سیڑھی جب چڑھتے آئیں گے تبھی جا کے بات واضح ہوگی، ایسے نہیں ہوگی. اگر رکھتے ہیں دلچسپی تو اس کو شروع سے دیکھیں، اگر نہیں رکھتے تو مجھے کوئی ویوز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے دیکھیں، اور یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر فائدہ لینا ہے تو شروع سے لیں. بالکل یہ ایک کورس ہے، سمجھیں، یہ بالکل صحیح. یہ لطائف ستہ کا ایک ایسا کورس ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. میں نے بڑی کوشش کر کے اس کو قرآن کے مطابق اس کو لے کے چلا ہوں، اور عملاً وظیفہ بتاتا ہوں. ایسا نہیں کہ آپ صرف ذکر اذکار کرتے رہیں گے اور کام ہو جائے گا. نہیں، اس ذکر کے ساتھ جب تک عمل نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. چلیں جی، اب بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اپنے جو میرا جو فہم ہے ذکر خفی کے بارے میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے سامعین، ذکر خفی، اب خ، فا اور یا، یہ 3 ورڈ ہیں، اور یہ تینوں ورڈ الحمدللہ قرآن میں یوز کیے ہوئے ہیں. یہ مادہ قرآن سے ہی اٹھایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے باطنی. ٹھیک ہے، خفیہ، خفی آپ نے لفظ سنا، خفیہ آپ نے سنا ہوگا، سیکریٹلی، باطنی. اب جب اس کو کوئی بھی ایکٹیو کرے گا، پہلے میں بتاؤں گا تو اس کا جو لوکیشن ہے، میں اس پہ ان سے اختلاف نہیں کرتا. آپ لوکیشن کہیں پہ بھی رکھے. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ صوفیہ اکرام نے یہ ہمیں سینوں میں 5، ایک پیشانی پہ اور ایک ناف کی جگہ پہ یہ لطائف بتائیں. بالکل اسی طرح جو ہمارے ہندوازم میں یا یہ بدھزم میں بالکل ورٹیکل سیدھے سیدھے چکراس بتائے ہیں. تو یہ لوکیشن پہ میں نہیں جا رہا، لیکن میں اس کو پہلے تو میں اس کی جو اجاگر کرنے کا جو طریقہ ہے اس پہ لے کے آؤں گا. لیکن اس سے بھی پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جب ہو جائے گا، یہ جب بیدار ہو جائے گا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے. دیکھیں اس کی جو میننگ ہے خفی کی، وہ میں نے بتایا سیکریٹلی، خفیہ، خفی، سیکریٹلی، باطنی. جیسے یہ خفی پہ آپ کام کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی. باطنی آنکھ کھل جائے گی، یہ بات 3rd آئی جسے کہتے ہیں، تیسری آنکھ. باطنی آنکھ کھل جائے گی کا مقصد لوگوں نے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کہ پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں سمجھ آئی. ابھی تک میں دیکھتا رہتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہا ہوں، کتابوں میں پڑھ رہا ہوں. باطنی آنکھ سے مراد یہ پتہ نہیں کیا نکالتے ہیں کہ آپ فیوچر دیکھنا شروع کر دو گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، آپ علم کے بڑے ماہر ہو جائیں گے. نہیں یار، ایسی بات بالکل نہیں ہے. باطنی آنکھ کا کھل جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو باطنی راز ہیں، جو کچھ باطن ہے، جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا ایک اور بھی وجود ہے. یہ وجود آپ کو یہ وجودت کا فلسفہ ہے کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے ایک یہ وجود ہے، ایک دوسرا وجود ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. یہ کائنات پوری تضاد کے قانون پہ ہے، یہ سائنس مانتی ہے. اے نگیٹو اور اے پازیٹیو، یہ پازیٹیو اور نگیٹو سے چلتی ہیں چیزیں. میل اور فیمیل، جب تک جوڑا، قرآن میں بھی جوڑے کا ذکر ہے، ازواج کا ذکر ہے، ساتھی کا ذکر ہے. جب تک یہ جوڑے نہیں ہوں گے کوئی کام نہیں ہوگا. مطلب تضاد، متضاد ہوگا. زمین ہے تو آسمان بھی ہے، یہ متضاد چیز ہے. ہر چیز میں متضاد ہوتا ہے. تو اسی طرح جب آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کائنات میں، آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی تضاد موجود ہے. اور وہ تضاد یہ ظاہری دنیا اور ایک باطنی دنیا جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، حالانکہ وہ اس سے بھی بڑی ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہی. تو ذکر خفی جب ایکٹیو ہوگا، جب ذکر خفی پہ آپ کا کمانڈ آ جائے گی، جب آپ روحانیت کے اس پائیدان پہ پہنچ جائیں گے کہ ذکر خفی پہ بھی آپ کا ہولڈ ہونا شروع ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ کو باطنی دنیا نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اور باطنی دنیا نظر جب آئے گی تو وہاں کے جو بھی راز ہیں وہ بھی اشکار ہوں گے. جیسے لطیفہ سر میں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راز آپ پہ بالکل عیاں ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح اس میں بھی، لیکن یہ اس سے بھی اوپر والا
ایک مقام ہے جو باطنی مقام ہے، جو باطنی چیزیں ہیں وہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کا دست غیب سے آپ کی مدد ہوگی. آپ خود دیکھیں گے کہ اس ظاہری دنیا سے آپ کا لگاؤ خود بخود آپ کا لگاؤ کم ہوتا جائے گا، اور اس باطنی دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ غوطے ماریں گے. آپ اندر جائیں گے، دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ چیزوں کو مشاہدہ کریں گے. اور جب وہاں سے کچھ ملے گا، باطنی آنکھ کھلنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو وہاں پہ کچھ ملے گا تو یہ ڈھنڈورا نہیں پیٹیں گے کہ میں بڑا پیر بن گیا، میں بڑا مرشد بن گیا، مجھے بڑی چیزیں مل گئی. نہیں، اس کے بعد آپ وہ چیز اپنے سینے میں رکھ کے اور لوگوں کو تبلیغ کریں گے، لوگوں کو آپ صحیح راستہ بتائیں گے، اور کوئی معجزات نہیں کر کے دکھائیں گے، بلکہ حقیقی عملی طریقے سے آپ لوگوں کو ہیلپ کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، ایک صحیح مرشد بن پائیں گے، ایک صحیح رہنما بن پائیں گے، تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں. تو باطنی آنکھ کھل جائے گی. اب ہم چلتے ہیں اس کے وظیفے کی طرف، یا اس کے اس اذکار اور اس کا عملی طریقہ کیا ہے کہ ہم ذکر خفی پہ آ جائیں. دیکھیں سامعین، ذکر خفی میں آپ اللہ اللہ کا ذکر ضرور کریں. میں ہر لطیفے کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ذکر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اب ذکر کو سمجھنا اصل چیز ہے. ذکر کا مطلب ہے نصیحت اور یاد کرنا. جب تک آپ اللہ کی نصیحت کو یاد نہیں کریں گے تب تک کوئی ذکر کام کا نہیں تو پھر وہ جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تسبیح باتی پھیر نہ باہو، اسے تسبیح کا کی پڑھنا ہو. جب آپ کی تسبیح آپس ایسے پڑھ رہے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے جب صرف اور صرف تسبیح ہی پڑھنی ہے؟ جب تک دل نہیں پھریا، جب تک آپ کا دل نہیں پھرے گا آپ کی تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، ساری زندگی کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا. ہاں، اب اس ذکر کو ایک نصیحت کے طور پہ جب آپ اٹھائیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کی نصیحت ہے. جب کوئی بھی صبح سے لے کے رات تک آپ کے جو زندگی کے معاملات ہیں، ان زندگی کے معاملات کو آپ چلائیں گے، جب آپ وہ چلائیں گے اور وہاں پہ ہر ایک قدم پہ آپ کو اللہ کا ذکر، جیسے ایک قدم اٹھایا یا ایک کوئی بھی عمل کیا، اس کی نیت باندھی اور اللہ کا ذکر آپ کو اللہ کی نصیحت آپ کو نظر آئے. ٹھیک ہے، اللہ کی نصیحت کون سی ہے؟ انا نحنو نزلنا الذکر انا نزل، یہ کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ذکر کو نازل کیا. اب ذکر کو نازل کیا مطلب قرآن کو نازل کیا. وہ قرآن جو ہے ذکر، اس میں جو کچھ ہدایت ہے وہ آپ کو جب یاد آئے گی، جب بھی کوئی کام کریں گے، مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا، اب آپ کو وعدہ خلافی نہیں کرنی کیونکہ آپ کو ذکر یاد ہے. یہ 24 گھنٹہ آپ کے روح میں، جسم میں جیسے خون کی روانی چلتی رہتی ہے، بالکل اسی طرح آپ کے اندر میں یہ ذکر کی روانی چلتی رہے. یہ ذکر کی روانی ہے جس میں آپ کو اللہ کی نصیحت پل پل ہر پل آپ کو پتہ چلے. جب یہ چلے گی اس کے بعد خود بخود آپ کا عملاً آپ وہ سارے کام، وہ ساری چیزیں آپ دیکھنا شروع کریں گے. باطنی نظر آپ کی کھل جائے گی، آپ کی تیسری آنکھ کھل جائے گی. آپ کو خفیہ راز پتہ ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کی جو مشاہدہ کرنے کی پاور ہے وہ بھی بہت زیادہ اٹھ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں یہ ذکر خفی سے ہوتی ہیں. لطیفہ خفی کو بیدار کرنے کے لیے ہمیں جو چیزیں، اور دوسرا جو اللہ کی جو بھی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنی جو رویے ہیں اس میں بھی ہمیں ایسا طریقہ لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. دیکھیں، خفی کا مطلب میں نے جیسے بتایا، باطن. ہر چیز کو ایسے دیکھیں کہ اس کے پیچھے باطن میں ضرور ہے. یہ ایک علم بھی ہے، آپ کو محسوس ہوگا یہ ایک علم بھی ہے ہر چیز کا. آپ باطن جب دیکھیں گے، جیسے کوئی بھی چیز آپ نے اٹھائی ہے، اب آپ یہ بھی سوچیں گے کہ اس کا بھی باطن ہے. تو یہ چیز آپ کو جب ظاہری اور باطن کا فرق آپ کو جب پتہ چلے گا اور اس کے اندر آپ جائیں گے، یہ عمل کرتے رہیں گے. اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل کریں نا، یہ تھوڑی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے بڑے عمل کریں، نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچنا شروع کریں، غور و فکر کرنا شروع کریں. جب یہ غور و فکر کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا لطیفہ خفی بھی ایکٹیو ہو جائے گا، اور آپ کو وہ ساری خفیہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو دی ہوئی ہیں آپ کو بھی انشاءاللہ مل جائے گی. امید کرتا ہوں
آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی بھی سوال ہو ضرور کیجئے. مجھے سوال آتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں جواب بھی دیتا ہوں، اور مشکل سوال کریں گے تو اور بھی خوشی ہوگی. نئے ٹاپک کے ساتھ دوسرے لطیفے جو آگے آنے والا ہے، لطیفہ اخفا، اس کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. غور سے یہ ضرور سنیے گا، بار بار سنیے گا، اور یہ پورا سلسلہ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے، پورا جو لطائف ستہ سے لے کے پھر نفس کے، پھر قلب، پھر روح، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے آپ بار بار اس کو دیکھیں، سمجھیں، تو پھر مزہ بھی آئے گا. اور کوشش کریں نوٹس بنائیں. نوٹس جب بنا کے رکھتے جائیں گے تو آپ اور بھی آپ کے لیے چیزیں واضح ہوتی جائیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.